بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ابھی آپ نے شعر سنایا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، ہلکے ہو یا بوجھل، تمہارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، صلاحیتیں ہیں یا نہیں ہیں، ہمت ہے یا نہیں ہے، کھانے کو روٹی ہے یا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ تو اس لیے اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ شمشیر ہوگی تو میں لڑوں گا۔ بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے۔ ہاں، اگر شمشیر ہو تو اس کو پھینک نہیں دینا، مقابلے کے لیے تیار رہنا ہے۔ تو بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، ویسے مسلح رہنا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ کہ میری تلوار کام دکھائے گی، لیکن مومن ہے تو وہ تلوار نہیں بھی ہے تو وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ تلوار دشمن کی اس کے پاس آ جائے گی۔ گردنیں پھر بھی تلوار سے ہی کٹتی ہیں، کوئی پھونک مارنے سے گردن نہیں کٹتی، دم کرنے سے گردن نہیں کٹتی، وہ شمشیر سے ہی کٹے گی۔ لیکن مومن کو یہ بھروسہ ہے اپنے قوت بازو پہ کہ میں اسی کی تلوار چھین کے اسی کی گردن اڑا دوں گا۔ اپنے اوپر بھی بھروسہ، اللہ پہ بھی بھروسہ۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، وہ یہ ڈر کے میدان نہیں چھوڑ دیتا کہ اس کے پاس تلوار ہے میرے پاس تلوار نہیں ہے میں نہیں لڑ سکتا اور وہ بھاگ جائے۔ مومن نہیں ہے۔ مومن ہے تو وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا کہ اللہ اس کے لیے اسباب بنا دے گا اور اس کے ہاتھ میں وہ قوت پیدا کر دے گا، وہ ید بیضا دے گا کہ اس کی مدد آئے گی اللہ کی طرف سے، اور وہ پھر بھی جنگ کرتا ہے اللہ پہ بھروسہ کر کے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد ایسے کرتا ہے کہ وہ اس قابل ہو جاتا ہے۔ بہت سے واقعات ہیں مسلمانوں کے کہ جس میں بہت کمزور حالت میں تھوڑے سے مسلمان ہیں اور بڑے بڑے لشکر کافروں کے ہیں، تھوڑا سا اسلحہ ہے اور کافروں کے پاس بے شمار بے حساب اسلحہ ہے، ہاتھی گھوڑے اور نہ جانے کیا کیا۔ اس کے باوجود اللہ پہ بھروسہ کر کے مسلمانوں نے جنگیں لڑی اور جیتی ہیں۔ تو خصوصاً ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ خوشحالی دے گا، فرصت دے گا، صلاحیت دے گا، تو پھر ہم اللہ کی راہ میں نکلیں گے، کچھ کریں گے، نیکی کریں گے، بوڑھے ہو کے کوئی نیکیاں کر لیں گے، عمر اتنی ملے گی۔ لیکن یہ نہیں ہے، اللہ کا تو حکم ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، ہلکے ہو یا بوجھل، بس اس پہ بھروسہ کر کے اس کا حکم مان لو اور اس پہ بھروسہ کر کے نکلو، جس حال میں بھی ہو نکلو۔ آج مسلمانوں کے لیے بڑے دکھ کی بات ہے، تیغ و تفنگ، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، تفنگ کہتے ہیں بندوق کو۔ تیغ و تفنگ دستے مسلمان میں ہے کہاں؟ ہے ہی نہیں۔ تیغ و تفنگ دستے مسلمان میں ہے کہاں؟ ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر، موت کی لذت سے آشنا نہیں ہے، ڈرتے رہتے ہیں، موت سے ڈرتے رہتے ہیں، موت کی لذت سے آشنا نہیں ہے۔ حالانکہ مومن موت سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن آج کا مسلمان موت سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اسے لذت کا نہیں پتہ۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو جو لطف اس مرنے میں آتا ہے، اس موت میں آتا ہے، تو آخرت میں جو جنت ملے گی وہ کتنی حسین جنت ہوگی اور کیا کیا وہاں نعمتیں ہوں گی، وہ شمار میں نہیں آ سکتی۔ اور شہید کو وہاں پہ سب کو سب چیزیں پسند ہوں گی، کوئی نہیں چاہے گا کہ دنیا میں واپس جائے، کوئی جنتی نہیں چاہے گا کہ دنیا میں واپس جائے۔ ایک شہید ہوگا جو چاہے گا کہ میں کاش دنیا میں دوبارہ جاؤں۔ کیوں؟ کہ شہادت میں جو لذت ملی ہوگی وہ لذت اس جنت سے بھی بڑھ کے ہے۔ وہ چاہے گا کاش میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے۔ موت کی لذت، شہید کی موت ایسی موت ہے۔
اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ جو میری راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، اور انہیں ہمارے ہاں سے رزق دیا جاتا ہے، تو وہ اس طرح بھی زندہ ہیں۔ اور جنت میں جب جائیں گے تو جنت میں بھی یہی خواہش ہوگی کاش دوبارہ سے شہادت نصیب ہو۔ لیکن آج کا مسلمان ان باتوں سے ناآشنا ہے، اس لیے ایک تو خالی ہاتھ ہے۔ آج مسلمان کافروں سے اسلحہ خریدتے ہیں، اور ایک زمانہ تھا کہ مسلمان اسلحہ بناتے تھے اور کافر بھی لیتے تھے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کے اس زمانے کی سب سے بہترین تلوار آپ کے پاس تھی۔ اور آپ کے پاس کتنی تلواریں اپنی ذاتی تھیں، کوئی بتاؤ جی، کتنی تلواریں؟ ایک فرد ایک تلوار سے کام لیتا ہے، 2 سے لیتا ہے، 3 رکھ لے گا۔ آپ کے پاس کتنی تلواریں آپ کی ذاتی تھیں؟ جی کون بتائے گا؟ اور کوئی؟ 9 تلواریں آپ کی ذاتی تلواریں تھیں۔ آپ کے حجرہ مبارک میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، روٹی پکانے کے لیے آگ اور آٹا اور چولہا کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر آپ کے 9 تلواریں اور زرہ جو پہنتے ہیں 3 زریں اور 7 نیزے اور 3 جبے، جنگی لباس کو جبہ کہتے ہیں، اور تیر بے شمار، اور ایک ڈھال اور ایک جو وہ سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں اس کو خود کہتے ہیں، تو وہ ڈھال کی طرح، ہیلمٹ کی طرح کی وہ چیز جنگ میں، یہ سارا اسلحہ آپ کے گھر میں تھا۔ اور مفلسی کا یہ حال تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ یہ ہے مسلمان کی شان، یہ درس دے کے گئے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں کچھ ہو نہ ہو مسلح رہنا ہے، طاقتور رہنا ہے، دشمن ہم سے ڈرے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن پاک میں آیت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار رہو اور اپنے گھوڑے تیار رکھو تاکہ دشمن پر تمہاری ہیبت رہے۔ آج کس کی ہیبت ہے؟ آج دشمن کی مسلمان پہ ہیبت ہے، الٹا ہو گیا کام۔ اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تیغ و تفنگ دستے مسلمان میں ہے کہاں، وہ بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا، زرہ پوش ہے، یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوش تا کمر۔ ان کی یہ تیاری ہے اور ہماری کیا تیاری ہے؟ ہم خالی ہاتھ اور وہ زرہ پوش۔ تو وہ جو کام مسلمان نے کرنا تھا مسلمان نے چھوڑ دیا، کافر نے اپنا لیا۔ غیر مسلموں نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن اسلام کے سبق سیکھ لیے، انہوں نے اسلحہ اکٹھا کیا، جنگجو بنے، دنیا پہ حاکمیت کی ہے اور کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ اور ادھر اگر ہندو کو بھی دیکھ لیں تو بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن، اپنے مذہب کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن، تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہے محراب، مسلمان تقدیر کو روتا رہتا ہے بیٹھا، تقدیر کا رونا روتا ہے کہ میری قسمت میں یہ تھا، میری قسمت میں یہ ہو گیا، میری قسمت میں جو ہوگا ہو جائے گا۔ یہ تقدیر کا عذر کرنا یہ ابلیسی رویہ ہے۔ ایک چیز ہے کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کون کس کے گھر پیدا ہوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، وہ تقدیر ہے۔ اب اس وقت آپ جوان ہیں، آپ کے اختیار میں ہے محنت کریں یا نہ کریں، آپ کے اختیار میں ہے کون سا سبجیکٹ رکھنا ہے رکھ لیں، جس میں آپ کی دلچسپی ہے رکھ لیں، آپ کھیل کود میں وقت گزاریں، آپ تعلیم میں وقت گزاریں، آپ کے اختیار میں ہے۔ تو جو چیز اختیار میں ہے اس کو تقدیر کا نام نہ دیں، ہاں جو اختیار میں نہیں ہے وہ تقدیر ہے۔ اب ابلیس کے اختیار میں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرتا یا نہ کرتا،
جب حکم ملا سارے فرشتوں کو، اور فرشتوں کا سردار تھا ابلیس، اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ اپنا مقام تو دیکھیں، ہم بنی آدم ہیں، اولاد آدم ہیں، مگر افسوس کہ ابھی تک ہے پردے میں اولاد آدم، کسی کی خودی آشکارا نہیں، کسی کو نہیں پتا کہ میں بنی آدم ہوں، میں اللہ کا خلیفہ ہوں، میں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلانے کا، حاکمیت کا علمبردار ہوں، کسی کو نہیں پتا۔ ابھی تک ہے پردے میں اولاد آدم، کسی کی خودی آشکارا نہیں ہے۔ تو ابلیس کو حکم ملا آدم کو سجدہ کر، سارے فرشتوں کو ملا، اختیار تھا سب کے پاس کرتے یا نہ کرتے، بعد سزا جزا تو بعد میں ہوتی ہے۔ سب نے کر دیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ جب اللہ نے پوچھا کہ کیوں نہیں کیا تو اس نے صاف صاف بتا دیا کہ میں اس سے اب برتر ہوں، بالا ہوں، بہتر ہوں۔ آدم مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا۔ اپنی بڑائی بتا دی، غرور کیا اس نے کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، ابلیسی رویہ ہمارا کہ میں فلاں سے اب بالا تر ہوں، میں فلاں سے بہتر ہوں، وہ میرے سامنے کیا ہے، سارے کمتر ہیں، میں سب سے اوپر ہوں۔ اور غرور کی نشانی کیا ہے؟ ویسے کوئی نہیں کہتا میں مغرور ہوں، یہی نشانی ہے کہ اوروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ غرور ہے۔ اور اگر جس کے دل میں ذرہ بھر بھی غرور ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ اس لیے کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو۔ اب غرور کیا اور اس نے صاف اللہ کے سامنے تو صاف بتا دیا، لیکن فرشتوں نے اسے لان تان کی تو اسے کہا کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند۔ فرشتوں کا بھی سردار تھا نا، اور پھر ملعون ہو گیا، اسے بے عزت کر کے دربار سے نکالا گیا۔ تو فرشتوں نے اسے کہا اور اپنا بھی گلہ کیا کہ ہماری بھی بے عزتی کروا دی تو نے۔ دیکھیں اب یہ کلاس ہے، اس میں ایک بچہ کوئی بدتمیزی کر دے اور اس کو ڈانٹ کر نکال دیا جائے تو ساری کلاس بھی انسلٹ محسوس کرتی ہے کہ ہماری بے عزتی ہوئی۔ تو اسی طرح فرشتوں نے محسوس کیا کہ ہماری بے عزتی ہو گئی، تو انہوں نے کہا کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو۔ تو اب اس نے وہ جواب نہیں دیا غرور والا، اب اس نے تقدیر پہ ڈال دی بات، جیسے ہم ہر چیز کو تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں۔ اختیار ہے ہمیں کہ دنیا پہ حاکم بنیں، علم حاصل کریں، ہنر حاصل کریں، صنعت اور ٹیکنالوجی پہ توجہ دیں، عدل ہو، امن ہو، زراعت ہو، علاج سب کا فری ہو، وہ اسٹیٹ بنائیں، فلاحی اسٹیٹ بنائیں، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لائیں۔ اختیار ہے ہمیں، لیکن ہم تقدیر کا بہانہ بنا کے کہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ تو اس نے بھی یہی کہا تھا، ابلیس نے بھی یہی جواب دیا کہ میری تقدیر میں سجدہ تھا نہیں، تیری مشیت میں میرا سجدہ تھا نہیں، اس لیے میں سجدہ کر نہ سکا۔ تو پھر اس کا جواب یہ ملا، اپنی آزادی کو دے رہا ہے، اپنی آزادی کو مجبوری کا نام۔ آج ہم بھی یہ کرتے ہیں نا، اپنی آزادی کو مجبوری کا نام دے دیتے ہیں۔ دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ۔ شعلہ سوزاں ہوتا ہے کہ وہ شعلہ جو خرمن کو جلا دے، بڑے بڑے خرمن ڈھیر کو جلا دے، وہ شعلہ۔ اور دودھ کیا ہے؟ دھواں۔ دھواں جتنا بھی زیادہ ہو کسی چیز کو جلا نہیں سکتا۔ ایک کاغذ آپ اس میں دھوئے میں رکھ دیں، سارا کالا تو ہو جائے گا، جلے گا نہیں، لیکن شعلہ چنگاری اس پر رکھ دو، آگ لگ جائے گی۔ تو اس میں اتنی صلاحیت دی تھی اللہ نے کہ فرشتوں کا سردار تھا، شعلہ سوزاں اس کے پاس تھا، لیکن اس کو کہہ رہا ہے یہ تو اس کو دھواں سمجھ رہا ہے کہ اپنی جو اختیار تھا اور طاقت تھی اور جو اس کی مقام تھا، وہ کہتا ہے میری مجبوری تھی، میری قسمت میں نہیں تھا سجدہ آدم کا۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ میری قسمت میں نہیں تھا یہ کام۔
حالانکہ انسان اگر ارادہ کر لے، ارادہ مصمم کر لے اور منزل کی طرف چل پڑے اور چلتا ہی رہے، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دوڑنے سے تو منع کیا گیا ہے۔ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، آپ مسجد میں گئے ہیں، جماعت کھڑی ہے، آپ دوڑ کے چلے ہیں، جا رہے ہیں، اجازت نہیں ہے۔ جماعت نکلتی ہے تو نکل جائے، آپ کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اپنے روٹین کے طریقے سے مسجد میں جائیں اور جماعت میں شامل ہوں۔ جب منع کر دیا گیا دوڑنے سے، اب اگر کوئی دوڑ کے جاتا ہے اسے ثواب نہیں، گناہ ہے۔ ایک آدمی پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے ساروں کے کاندھے چیرتا ہو جاتا ہے، پھلانگتا ہوا جاتا ہے کہ پہلی صف کا ثواب لے لوں۔ پہلی صف کے ثواب سے وہ کاندھے پھلانگنے کا عذاب زیادہ ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ لہٰذا جہاں بھی، جس محفل میں بھی جائیں، اور خاص طور پہ مسجد میں جب جائیں، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، کاندھے نہ پھلانگے کسی کے۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے کاندھے سے پھلانگتا ہوا کوئی آگے گیا، آپ کو اچھا لگے گا؟ تو پھر ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے یہ آداب ہیں زندگی کے۔ تو ہم تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ غلطیاں خود کرتے ہیں۔ تو ابلیس نے بھی یہی رویہ اختیار کیا، تقدیر پہ ڈال دیا، اور اپنے شعلہ سوزاں، اپنی صلاحیتوں کو اس نے دھواں بنا دیا۔ آج ہمارا یہی حال ہے۔ ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، جب اپنا خلیفہ ہی بنا دیا تو رہ کیا گیا؟ اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے؟ کچھ نہیں چھپا ہوا میرے سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آیت کا مفہوم، میں نے تمہارے لیے بنائے زمین، آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں۔ جب سب کچھ میرے لیے بنا ہے، آسمان بنا ہے، زمین بنی ہے، یہ نباتات، جمادات، یہ سب کچھ میرے لیے بنا ہے، تو مجھ سے ماورا کیا ہے؟ مجھ سے چھپا ہوا کیا ہے؟ اگر مقصود کل میں ہوں کہ میرے لیے کائنات بنا دی ہے، اگر مومن ہوں تو میرے لیے کائنات بنی ہے، اگر اللہ کا خلیفہ ہوں تو کائنات میرے لیے بنی ہے، اور اگر اس کا نافرمان ہوں تو میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ باپ کی جائیداد خواہ وہ ہزاروں مربع کیوں نہ ہو، اگر بیٹا نالائق ہو، نافرمان ہو، اور وہ آگ کر دیتا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہزاروں مربع ہیں مگر اس کو ایک مربع بھی نہیں ملے گا، وہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ آگ کر دیا، نافرمان تھا۔ اگر ہم مومن تو سارا جہاں ہمارے لیے، زمین آسمان ہمارے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں ایک مرد راہ داں کے لیے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ تو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، اپنا خلیفہ جو بنا دیا۔ اب ہمیں ساری نعمتیں اس نے دے رکھی ہیں، سب کچھ چھپایا نہیں ہے ہم سے، مگر ہم دیکھ اس لیے نہیں سکتے کہ ہماری آنکھیں، ہمارے دل کی آنکھ نہیں کھلی۔ یہ آنکھیں ظاہری آنکھیں سے کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ لائٹیں آف کر دو، تھوڑا اندھیرا ہو جائے، آنکھیں تو موجود ہیں، کچھ دیکھ نہیں سکتی۔ تو دل کے اندر روشنی نہ ہو تو یہ ہماری ظاہری آنکھیں کے زمانے کو نہیں دیکھ سکتی۔ ویسے تو یہ کائنات اوپن پڑی ہے، یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا کہ ذرہ ذرہ میں ہے ذوق آشکارائی، ہر ذرہ اپنی چمک دکھانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، مگر ہم نابینا ہیں۔ دیکھیں ہمارے حکمران ہیں، ساری دنیا میں دیکھ کے آتے ہیں، سب رہ کے بھی آتے ہیں، پلے بھی ہوئی ہیں، پڑھے بھی ہوئی ہیں میکسیمم۔ کیا نہیں دیکھا ٹریفک کا نظام وہاں کیسے چلتا ہے؟ کیا نہیں دیکھا شہروں کی صفائی کا نظام وہاں کیسے ہے؟ انکم آتی ہے، خرچ نہیں ہوتا۔ ترکی سے وہ نہیں منگوانے پڑتے مشینیں جو صفائی کا انتظام کریں، انکم آتی ہے جرمانوں سے۔ جہاں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا، جرمانہ آ گیا، خزانے میں پیسے جمع ہو گئے، اور ملک ایسا صاف ستھرا شیشے کی طرح چمکتا ہو۔ ٹریفک کا نظام ایسا، کوئی اشارہ توڑ ہی نہیں سکتا، کوئی لین توڑ نہیں سکتا، کوئی کسی کو اوورٹیک کر نہیں سکتا۔ ایسا نظام کیوں؟ اگر کسی نے تھوڑی سی غلطی کی ہزاروں روپے جرمانہ ہوتا ہے وہاں، یہاں تو ہم تھوڑا سا بھی اس پہ بھی چیختے ہیں۔ وہ یہ نظام کیا انہوں نے نہیں دیکھے؟ مگر کر نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ دل کی آنکھ نابینا ہے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب،
آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ ایسی جنت کے خواہاں ہو جس میں حور نہ ہو؟ جاؤ گے ایسی جنت میں جس میں حور نہ ملے؟ اے دیکھ لو مردہ نے صاف انکار کرتا سی جنت ہی نہیں لینی جیسے حور نہ ہوئے۔ تو یہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں یہ وہی جنت ہے جس میں حور نہیں ہے۔ علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ کیوں کہ ہم روٹی کے لیے علم پا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں دیا، ہر چیز سے نوازا ہے، مگر احساس ہونا چاہیے، ہمیں اپنے مقام کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، کس لیے دنیا میں آئے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو ایک ہی بات ذہن میں سمو لیں، ایک ہی لیسن یاد کر لیں، ہم اللہ کی زمین پہ اللہ کے خلیفہ ہیں اور یہ پاکستان ہمارا دیش ہے، اس نے ہمیں ہمارے حصے میں یہ دیا ہے۔ امریکہ والے امریکہ میں رہتے ہیں، انڈیا والے انڈیا میں رہتے ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ تو یہ کلمے کی زمین اس لیے ہے کہ کلمے کے نام پہ یہ ملک بنا ہے اور 5 لاکھ گردنیں کٹی ہیں اس کے شوق میں۔ یہ صرف آزادی کے لیے نہیں کہ آزادی تو مل گئی تھی، مگر جو لوگ آئے گردنیں کٹوا کے، ایک ایک خاندان کے اگر 14 لوگ وہاں سے چلے، 3 لوگ پاکستان میں پہنچے، باقی رستے میں کٹ گئے۔ یہ پاکستان میں جو آئے وہ خاندان کٹوا کے آئے کس لیے؟ کہ کلمے کا ملک ہوگا، کلمے کا نظام ہوگا، کلمے کی دھرتی ہوگی، اس لیے انہوں نے قربانیاں دی تھیں۔ پھر وہ کیا ہو گیا، اس کو کہاں گیا کلمے کا نظام؟ دنیا کا باطل ترین نظام ہمارے پاس ہے۔ آپ نوجوانوں کی جوانیاں کب کام آئیں گی، کس کام آئیں گی؟ کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام، بس ایک آرزو لے کے جئیں، یہی جستجو لے کے جئیں، یہی عزم لے کے جئیں، یہی اسی عزم مصمم کے ساتھ منزل کی طرف سفر شروع کریں، تو پھر دیکھنا کہ یہ ساری کائنات آپ کی خدمت پہ لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے مسخر کر دیے تمہارے لیے، زمین مسخر کر دی، زمین آسمان اور ساری چیزیں مسخر کا مطلب ہے تمہاری خدمت پہ لگا رکھی ہیں، تمہارے قابو میں کر دیا۔ ہم جب سوار ہوتے ہیں سواری پہ کیا پڑھتے ہیں؟ کون سی آیت پڑھتے ہیں جب سواری پہ سوار ہوتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ میرے قبضے میں کر دی، میرے قابو میں کر دی سواری، سخر لنا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے زمین آسمان اور ساری چیزیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اس میں باطل قوتیں بھی ہیں اور حق کی قوتیں بھی ہیں، ابلیسی قوتیں بھی ہیں اور رحمانی قوتیں بھی ہیں۔ جب ہم کوئی اچھے کام کے لیے چلتے ہیں تو وہ فورسز، یونیورسل فورسز جو اس کام پہ مقرر ہیں وہ ہمارے ساتھ چل پڑتی ہیں۔ جب ہم کسی برائی کے لیے چلتے ہیں تو جو دوسری فورسز ہیں وہ بھی ساتھ چلتی ہیں، وہ ہم سے برائی کروا دیتی ہیں، ہیلپ کرتی ہیں۔ کوئی چوری کرنے جاتا ہے، ناکام کمی لوٹتے ہیں، چوری کر کے لوٹتے ہیں، ان کے ساتھ بھی فورسز ہوتی ہیں، ابلیسی فورسز۔ ہم جب اچھا کام کرنے کے لیے چلیں گے اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، اللہ آپ کے ساتھ ہوگا تو پھر کون نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کلمے کی زمین پہ کلمے کے نظام کے لیے تنہا ہی چل پڑو، یہ مت سوچو کہ قافلہ ہوگا تو پھر سفر شروع کریں گے، چلو گے تو قافلہ بنے گا، چلو گے تو قافلہ بنے گا، قافلہ بنے گا تو آپ چلیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہماری جوانیاں اللہ اور رسول کے نظام کے کام آئیں گی اور ہماری دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی، اور کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام ہوگا، یہ قوم دنیا کی عظیم قوم ہوگی، یہ ملک دنیا کا عظیم ملک ہوگا انشاءاللہ۔ تھینک یو۔